بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی اشفاق احمد ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل مائی جرنی کے ساتھ آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس کے ڈسکرپشن میں نے لکھا کہ فزیکل اینڈ اسپریچول جرنی۔ تو اس لحاظ سے میں جہاں جہاں دنیا میں یا پاکستان میں یا پاکستان کے باہر گھومتا پھرتا ہوں اس کی ویڈیوز ڈالا کروں گا، اور ساتھ ساتھ روحانی طور پر میرا جو سفر ہے اس کی جو باتیں اہم ہوں، مجھے میں سمجھتا ہوں گا کہ یہ اہم باتیں ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کے نصیب میں جتنا ہوگا وہ اس سے مستفید ہوگا۔ تو میں اب آپ کو زندگی کا ایک اہم واقعہ بتاتا ہوں کہ میں جس گلی میں جس محلے میں پیدا ہوا، ہماری گلی میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ عرب بھی ادھر ہیں لیکن اب ان کا وہ مدار مقدس ہے، اس وقت وہ اپنی ظاہری حالت میں تھے، اب وہ اپنی باطنی حالت میں ہیں۔ تو آپ سرکار کا نام حضرت خواجہ غلام محمد چشتی صابری تھا، اور آپ کے سینکڑوں مریدین تھے۔ آپ کا میرا اس وقت بچپن تھا، میں جب ہوش سنبھالی تو میں حضرت بابا جی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مبارکہ حضرت بیجی اور ان کا ایک خادم خاص ہوتا تھا بابا اللہ رکھا۔ اس کے علاوہ مریدین کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، 79 میں سرکار کی وفات ہوئی ہے، تو 79 میں تقریباً 10 سال کا تھا۔ تو 10 سال کے بچے کے ذہن میں جو یادداشتیں محفوظ ہیں وہ یہ ہیں کہ بابا جی بڑی خاموشی سے اپنی درگاہ پہ بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ بچوں کو دم کروانے کے لیے، اپنی مشکلوں کے حل کے لیے سرکار کے پاس حاضری لگاتے تھے۔ سرکار بہت کم گو تھے، نظر کرم فرماتے تھے، لوگوں کو فیض، شفا اور مقصد کا حصول ہوتا تھا۔ پھر میری یادوں میں یہ بھی ہے کہ جب سرکار کہیں آتے جاتے تھے تو کیونکہ اس وقت بڑے ضعیف ہو چکے تھے، تو ان کے ایک خلیفہ تھے شاہ صاحب، وہ شاہ صاحب نہیں، صوفی صاحب تھے بڑے خوبصورت، وہ سائیکل پہ سرکار کو بٹھا کے، پیچھے کیریئر پہ بٹھا کے، اور خود ساتھ ساتھ سائیکل کو پیدل چلا کر آتے جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس یا آگے پیچھے جائیں کہیں بھی جانا ہوتا۔ تو 79 میں میری 10 سال عمر تھی، جناب اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اپنی 10 سالہ زندگی میں مجھے وہ عرس یاد ہیں کہ جب سالانہ عرس ہوتا تھا تو سرکار کے دربار پہ ڈھول بجایا جاتا تھا اور قوالی ہوتی تھی، اور لوگ آتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے اور سرکار سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اب جب سے سرکار نے پردہ فرمایا، اس سے پہلے تو میں دربار شریف میں باصیت بچہ کئی دفعہ گیا ہوں، لیکن 79 کے بعد میرا دربار شریف میں ایک ہی گلی میں رہنے کے باوجود میں دربار شریف میں نہیں جا سکا۔ اس کی آپ یہ بھی وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو میں بچہ تھا، دوسرا یہ کہ سرکار کے بعد اس دربار پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جناب کا سجادہ نشین نہیں بیٹھا تھا اور دروازے تقریباً بند تھے۔ 79 سے لے کر 2022 تک، یہ آپ لگا لیں
79, 89, 99, 2009, 2019 تقریباً 43 سال بعد، یعنی کہ دربار شریف کے اندر گئے ہوئے مجھے تقریباً 42-43 سال گزر چکے تھے۔ تو اس دوران وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں بھی کسی پہ احسان کر گیا تھا۔ تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جتنا بڑا احسان کرو نا اتنے بڑے ہی شر سے ڈرو۔ وہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا حسب نسب والا کہ جو آپ کے احسان کو یاد رکھے گا، ادروائز لاکھوں کروڑوں پہ جب آپ احسان کریں گے تو وہ آپ کو احسان کا بدلہ شر کی شکل میں دیں گے۔ تو مجھے بھی شر کی شکل میں ملا، تو میں 2-3 سال سے مسلسل ایک آفت میں، مشکل میں گرفتار تھا۔ تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا تھا کہ مالک مہربانی فرما۔ تو ایک دن مجھے مالک کی طرف سے بڑی بشارتیں ملیں کہ تمہاری خیر ہی خیر ہے، لیکن باصیت بشر مجھے اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو میں ایک دن اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا تو میں نے دعا کی کہ اللہ کریم کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت، مجھے ایسی کوئی مستند بات خوشخبری کی سنا کہ میں اس آفت سے نکل جاؤں، مجھے رہائی عطا فرما۔ تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھ لگ گئی اسی وقت۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے وہ رہائشی محلے کی گلی والے جو دربار ہیں حضرت خواجہ غلام محمد چشتی کا صابری، میں ان کے نا مزار پہ حاضر ہوں۔ بابا جی سرکار جو ہیں وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں جیسے وہ زندگی میں کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی نا قطار لگی ہوئی ہے اور پلیٹیں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار جھک کے نا سب کی پلیٹوں میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں، ان کے پیچھے عین عقب میں کھڑا ہوں۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار جڑی تو گل تو پریشان ہے نا، وہ پریشانی چھڑ دے تے اللہ تعالیٰ نے تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہے، پنجابی میں سرکار مجھے فرماتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے میں پیچھے کھڑا ہوں، تو میں کہتا ہوں جی سرکار۔ تو پھر میں کہتا ہوں سرکار میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تو انہیں نا اس جگہ پہ آ کے سما سننا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ ایک جگہ کے ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس جگہ پہ تو نا قرآن پڑھا کرو، آ کے اس جگہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ میں نے کہا جی حضور۔ اور ایک اور طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہاں پہ نا نمازیں پڑھا کرو۔ میں نے کہا جی سرکار۔ تو پھر اپنے مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اور یہاں پہ تم نے دفن ہونا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا نا کہ یہاں پہ تمہیں دفن ہونا ہے، تو میں آپ دیدہ ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی کہ سرکار میں نے سارا دن تو ادھر رہنا ہے، یہاں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہاں نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں نے رات کدھر گزارنی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اوپر نا ایک نکر میں چھت پہ کمرہ ہے، اس میں تم رات گزارو گے اور باقی 3 ادھر۔ میں نے کہا جی سرکار جیسے آپ کا حکم ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری طور پر یہ خواب اس تاریخ کے مطابق اپنی ڈائری میں نے لکھ لیا کہ میں صبح بھول نہ جاؤں، کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اکثر آدمی بھول جاتا ہے، تو مجھے ڈائری لکھنے کی عادت ہے، میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ اگلے دن جب میں اپنے دفتر گیا تو واپسی پر
میں نے ارادہ کیا کہ میں 43 سال بعد سرکار کے دربار پر آج حاضری لگوا کے پھر گھر واپس جاؤں گا۔ میں وہ محلہ چھوڑے بھی مجھے 20-25 سال ہو چکے ہیں، میں وہاں اپنے شہر کی کسی اور لوکیلٹی میں موو ہو چکا ہوں بما فیملی، تو ادھر میرا اب آنا جانا کم ہی ہوتا ہے۔ تو میں جب شام کو گھر جاتے ہوئے مزار اقدس پر پہنچا تو وہاں کا سارا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پہلے وہ ایک 4 دیواری ہوتی تھی، 4 دیواری کے اندر ایک گنبد والا ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی، اس میں سرکار کی اہلیہ مبارکہ کا مزار شریف ہے، اور ساتھ وہ ان کے جو خادم ہوتے تھے وہ بالا رکھا ان کی قبر ہے۔ تو باقی جگہ پہ 2-3 کمرے تھے، کچن تھا اور برانڈا تھا، اور باقی ساری جگہ کھلی ہوتی تھی، جس میں درخت لگے ہوئے تھے، پودے لگے ہوئے تھے۔ تو اب میں جب گیا تو وہ 4 طرف سے جگہ کنسٹرکٹڈ ہو چکی تھی، عمارتیں بن چکی تھیں، اور مزار شریف والی خالی جگہ باہر سے نظر آ رہی تھی، اور باہر کی دیواریں بھی وہ بڑی بڑی دیواروں کی شکل اختیار کر کے اس کے آگے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اور مجھے پہلے اس میں صرف ایک دروازہ ہوتا تھا انٹری کے لیے، اسی سے لوگ باہر نکلتے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ دوسری طرف بھی ایک دروازہ بن گیا، تو میں نے دروازے بھی پھر باندھے ہیں، تو میں نے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی وجہ سے گھر کا دروازہ نہ کھل سکا۔ تو میں دیوار کے ساتھ گلی میں کھڑے ہو کے میں نے سرکار کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، سلام پیش کیا، اور میں چلا آیا۔ اگلے دن پھر مجھے چین نہ آئے، تو میں نے کہا کہ نہیں یار، پھر جانا چاہیے، مجھے اندر تک پہنچنا چاہیے۔ تو میں دوسرے دن پھر گیا، پھر میں نے ناک کیا تو دروازہ کھل گیا۔ کوئی خادم تھا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے مجھے پوچھا کہ جی کدھر آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سلام کرنی ہے۔ کہنے لگا آ جائیں۔ میں اندر چلا گیا۔ تو 43 سال بعد میں سرکار کے دربار میں مجھے حاضری کی توفیق ہوئی۔ میں اندر داخل ہوا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا ذرا بھی، اور میں سرکار کے قدموں میں کھڑا ہو کے بہت رویا۔ کوئی پرانی یادیں اور جناب کی شفقت اور جناب کا حلیہ مبارک اور جناب کی جو باتیں مجھے چند یاد تھیں وہ ساری یاد آتی گئی۔ تو میں اصل میں ایک تو پریشان تھا اپنی مشکل کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی میں رویا۔ دوسری میں اس وجہ سے رویا کہ یار اتنی بڑی ہستی میری گلی میں رہتی رہی، اور میری گلی میں جناب نے پردہ فرمایا، تو میں ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اور خالی میں ہی نہیں، قرب و جوار کے لوگوں کو جناب کی عزت عظمت کا، قدر و منزلت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوا، اور لوگ فیض یاب ہوا ہی نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو احساس تھا نا محرومی کا، کہ ہم محروم رہ گئے۔ ویسے میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بزرگان سے ملاقات ہو جائے، ان سے کچھ حاصل کیا جائے، تو میری اپنی گلی میں موجود تھے اور میں ان سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ تو اس احساس محرومی نے مجھے زیادہ رونے پہ، تڑپنے پہ، چلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو میں کافی دیر ادھر کھڑا رہا، سلام عرض کی، جناب کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ جب میں باہر نکلا تو ایک نوجوان آدمی، بڑے باوقار شخصیت، تو وہ دربار شریف کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں جب دربار شریف سے باہر نکلا تو سلام دعا ہوئی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ اب کون ہیں اور کدھر سے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری بھی یہی جائے پیدائش ہے، یہ گلی، یہ محلہ، یہ آبادی، لیکن میں 43 سال کے بعد دربار شریف آیا ہوں، ہم یہاں سے موو ہو گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ 43 سال بعد کیسے خیال آیا آپ کو ادھر آنے کا؟ تو میں نے کہا بس عام سے میں نے واجبی سا جواب دیا کہ جی سرکار کا حکم تھا، سرکار نے بلایا، میں آ گیا۔ تو وہ میں نے کہنے لگے کہ آ جائیں اندر بیٹھتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں۔ تو یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ دربار سرکار کے
سرکار کی اولاد تھے، سرکار کی جو بیٹی تھی ان کے وہ بیٹے تھے، تو اب وہ گدی نشین تھے، سجادہ نشین تھے، دربار شریف کا سارا انتظام و انصرام وہ کرتے تھے۔ یہ مجھے بعد میں چلا، بلکہ انہوں نے تعارف کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ خادم ادھر بیٹھتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کمال شفقت سے چائے شائے پلائی، مٹھائی شٹائی کھلائی، اور پھر باتیں ہونے لگیں۔ وہ کہنے لگے 43 سال بعد کیسے آپ آئے، تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ ایسے ایسے مجھے خواب میں ملے سرکار، اور انہوں نے مجھے ایسے تسلی دی، اور میں ایسے ایسے اب حاضر ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں تو ایسی شفقت ہمارے ساتھ تو کم ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے انکساری عاجزی کی بنا پر، کیونکہ یہ لوگ درویش لوگ میٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی پبلسٹی نہیں کرتے، تو انہوں نے انکساری بنا پر کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ تو ایسی شفقت محبت انہوں نے نہیں کی کبھی، تو آپ کے ساتھ بڑی محبت انہوں نے کی ہے۔ تو مجھے انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مبارک قبول کریں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ ان کا نسب ہیں، آپ کا نسب ہی اعلیٰ ہے، تو آپ تو ہمارے جیسے تو ہزاروں لاکھوں آپ کے قدموں کی خاک ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باتوں کے دوران میں نے کہا کہ مجھے سرکار نے نا جب تسلی دی خواب میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم ادھر سما سننا، تو انہوں نے پھر وہ مجھے نا وہ جگہ بھی دکھائی، تو کہنے لگے آ جائیں دکھاتے ہیں، اور ایک بات اور آپ کو بتائیں کہ چند دن کے بعد ہمارا سالانہ عرس ہے اور اسی جگہ پہ سما ہوگا۔ تو مجھے وہ جگہ دکھانے کے لیے، تو ہو بہو وہی تھی، یعنی کہ 43 سال کے بعد جگہ کا حدود اربع، شکل و شباہت حلیہ ہر چیز بدل چکی تھی کنسٹرکشن کی وجہ سے، لیکن جو میں نے خواب میں دیکھی بالکل وہی تھی۔ تو کہنے لگے کہ ادھر ہم محفل سما کرتے ہیں 2 دن۔ تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دیکھیں، میں 43 سال پہلے والی جگہ مجھے نہیں دکھائی گئی، مجھے یہ جدید جگہ دکھائی گئی۔ اور پھر میں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنا، تو کہنے لگا آپ کو دکھاتے ہیں، اس جگہ پہ میں نے بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ بنائی ہے، دو صحباب آ جاتے ہیں، سالکین آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں۔ تو پھر مجھے انہوں نے جگہ دی تو دکھائی، تو وہی جگہ تھی جو سرکار نے مجھے خواب میں دکھائی تھی۔ پھر میں کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ ادھر تم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز والی جگہ پہ نا چونے کا نشان لگا ہوا تھا، اس پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، اصل میں اس جگہ پہ اب ہم نے کنسٹرکشن کر کے سیڑھیاں وغیرہ بنا لی ہیں، لیکن سرکار ادھر ہی مصلی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو پھر میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اوپر ایک کمرہ ہے، اس میں تم نے رات گزارا کرنی ہے، تو وہ کمرہ، کہنے لگے ہاں اوپر ہم نے ایک کمرہ بنایا ہے، اس میں کوئی سامان وغیرہ ہم نے رکھا ہوا ہے، رہائش وغیرہ تو کسی کی نہیں، لیکن ایک کمرہ ایک ہی ہے، اور واقعی اسی نکر میں ہے۔ دیکھیں یہ کیسی حیرت انگیز باتیں تھیں۔ میں نے انہوں سے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ادھر تم نے دفن ہونا ہے، اپنے مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر تم نے دفن ہونا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ آپ بتائیں کہ اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے پڑھے لکھے دانشور آدمی تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ کو کہا گیا کہ ادھر آپ نے دفن ہونا ہے، تو اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب میں نے فوری طور پر یہ لیا تھا کہ ہم جیسے خطا کار، گناہ گار، ناپاک، پلید، غلاظت سے بھرے ہوئے ایسی پاک جگہ پہ دفن ہونے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نا جہاں تک میری سمجھ کام کی تھی، وہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ سرکار کے جو تعلیم تھی، سرکار کی جو تربیت تھی، سرکار کے جو نظریات تھے، انہی پہ میری موت ہوگی، اور میری آخرت بھی سرکار کے نظریات پہ، سرکار کے عقائد پہ، سرکار کے جو سلسلہ عالیہ ہے، چشتیہ صابریہ، اسی پہ میری موت ہوگی۔ تو کہنے لگے آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔
تو اس کے بعد پھر میں چند دن کے بعد جناب عرس ہوا، اور پھر میں نے واقعی ادھر ہی سما دیکھا، اور جدھر سرکار نے فرمایا تھا ادھر ہی میں نے تلاوت کی، اور نماز والی جگہ جو انہوں نے کہی تھی وہ تو اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ادھر تو کنسٹرکشن ہو چکی ہے۔ جو مجھے ملے سرکار کے سجادہ نشین، سرکار کی اولاد یعنی کہ نواسے حضرت سرکار حضرت غلام محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے جو نواسے ہیں، ان کا نام جو انہوں نے مجھے بتایا، شوبان عزیز صاحب ان کا نام ہے۔ تو اس طرح جناب میں دربار شریف کو پہنچا، میں شوبان عزیز صاحب کے ساتھ اور دیگر مریدین سالکین کے ساتھ میں نے قوالی سنی، محفل سماعت سنتا رہا، ادھر تلاوت کی، اور ادھر ہی میں نے کچھ نمازیں بھی پڑھیں۔ تو اب اکثر میں ادھر جاتا ہوں، سرکار کے دربار پہ حاضری دیتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، اور سرکار سے ان کے فیض کی التجا کرتا ہوں۔ اور سرکار بڑے دیالو ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ خواب سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے نزدیک تصور ہے نا کہ مر کے تو بزرگ مٹی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی جان۔ مر کے مٹی ہم جیسے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ جو جن کا جسم اور روح ایک ہو چکی ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ واصل ہو چکے ہوتے ہیں، موت ان پہ حرام ہے۔ جیسے بابا بلّہ شاہ نے فرمایا نا کہ ہم نے گور میں نہیں جانا، کسی اور نے جانا ہے۔ تو یہ گور میں ہمیں لگتا ہے ظاہری طور پہ کہ یہ گور میں ہے، یہ گور میں نہیں ہوتے۔ یہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے حکمران ہوتے ہیں، یہ پردہ فرمانے کے بعد بھی حکمران ہوتے ہیں، اور زندگی میں یہ جتنے طاقتور ہوتے ہیں، قوتوں والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نعمت والے، یہ اپنے پردہ فرمانے کے بعد دن دگنی رات چوگنی ترقی کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ساتھ واصل ہونا معمولی بات نہیں۔ جو اللہ سے واصل ہو گیا اس کے لیے فنا نہیں، اس کے لیے بقا ہی بقا۔ تو آج کا یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کسی نیک بزرگ سے واسطہ پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشتا ہے کہ ان کی صحبت آپ کو نصیب ہو جائے، مکمل فائدہ اٹھائیں۔ غلط رسومات، شرک بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، یہ بات بزرگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ہی ہے، مر کے مٹی کیا، ہم تو مٹی سے بھی شاید ابتر حالت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ نگینے خاک میں ملنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش تلے بہت بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔